بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب 6 ججز کی طرف سے لکھے جانے والے خط کی صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں ایک رکنی تفتیشی کمیشن قائم کیا گیا، جس بعد صورتحال ایک الگ رخ اختیار کر گئی ہے۔ معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے بڑی اہم خبر آئی ہے سامنے، اور حکومت نے اس بارے میں تو اپنا موقف واضح کر دیا، لیکن اس معاملے پہ بھی لگتا ہی ہے کہ تصادم ہوگا۔ پاک چین دوستی اس وقت تاریخ کے اہم دوراہے پہ کھڑی ہے، اور اس حوالے سے کافی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ چائنیز انجینئرز نے پاکستان میں کام کرنے سے انکار کر دیا، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، نئے پروجیکٹس لگنا بند ہو گئے ہیں، اور پرانوں پہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ تو پہلا جو ہے نا کہ 6 ججز کی طرف سے لکھے جانے والے خط کے بعد صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے۔ تصدق جیلانی صاحب کو حکومت نے بنایا، اور ایک الگ سنگین نوعیت کا معاملہ ہو گیا۔ اگر آپ پاکستان کی سیاسی اور حکومتی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو جھوٹ اور منافقت کے سوا تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ قوم کو عظیم و خوشحال تو بنا نہیں سکے، لیکن اپنی طرح بھکاری بنانے کی کوشش میں ضرور مصروف ہیں۔ الیکشن سے پہلے یہ لوگوں کو خوشحال پاکستان کے نعرے آتے نظر آئیں گے، لیکن اپنی ساری سیاسی زندگی میں، جس میں یہ کبھی بھی حکومت یا کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یعنی یہ تو خود کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوتے، آپ اور میں ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری زندگی عوام کا خون چوس چوس کر مختلف عہدوں کے مزے لیتے رہتے ہیں۔ ان کی عیاشیاں اور عوام کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے 6 ججز کی طرف سے خط لکھے جانے کے بعد ایک عجیب اور تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی، اور اب اس صورتحال کو مزید خراب کرنے کی سرتوڑ کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پہ بننے والے ایک رکنی کمیشن کو تحریک انصاف نے مسترد کر دیا۔ یہ کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے، اس کے اشارے تو پہلے سے موصول ہو رہے تھے کہ اس کمیشن کو نہیں مانا جائے گا، معاملے کو مزید کھینچا جائے گا۔ تو وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی پہ مشتمل ایک رکنی انکوائری کمیشن بنانے کی جو منظوری دی ہے، اس کے علاوہ کابینہ نے انکوائری کمیشن کے ٹی او آرز کی بھی منظوری دی ہے۔ ٹی او آرز کے مطابق انکوائری کمیشن ججز کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا۔ کمیشن تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں، کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا یا نہیں۔ ٹی او آرز کے مطابق کمیشن تحقیق کر کے حقائق کی بنیاد پہ کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا، اور کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کو بھی جانچ پڑتال کا اختیار ہوگا۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف نے سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کو مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک رکنی انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پہ جسٹس تصدق جیلانی کے نام کا اعلان کیا، اور کہا ہے کہ مشاورت کے بعد انکوائری کمیشن کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب ان تمام لوگوں کی باتوں اور حرکتوں سے لگتا ہے کہ اس قوم نے امن و سکون کے جو دن دیکھنے تھے وہ دیکھ چکی ہے، اور اب یہ لوگ اس قوم کے لیے کوئی آسانی پیدا نہیں کرنے دیں گے، اور یہی ان کی زندگی کا مشن بھی لگتا ہے۔ یہ تو ایک کمیشن ہے، آج تک تو یہ لوگ کسی بات پہ متفق نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت کے درمیان الیکشن کے حوالے سے مذاکرات ہوئے تھے۔ 4 دن خوب خبریں چلیں کہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو آخر میں یہی سننے کو ملا کہ اتفاق ہی نہیں ہوا، اور ان لوگوں نے پورے ملک کو ایک میدان جنگ میں کنورٹ کر دیا۔ پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آیا تو ان لوگوں نے اس کو بھی متنازع بنا دیا۔ اب مانے یا نہ مانے، تحریک انصاف تو آج بھی اس تعیناتی کو دل سے تسلیم نہیں کرتی ہے۔ آئی جی پنجاب کی تعیناتی کے اوپر بھی تحریک انصاف کو تحفظات ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی صوبے میں آئی جی لگانا ہو تو آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی۔ چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے اوپر ان کو اتفاق نہیں ہے، اور ان کی سربراہی میں ہونے والے الیکشن کو بھی متنازع بنایا ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر ان کے نیچے کام کرنے والے ججز کو اعتماد نہیں۔ اس وقت اگر کہیں اتفاق اور تحریک انصاف کو علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ پہ، وہ بھی شاید اس لیے کہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف کی طرز سیاست کے عین مطابق اس عہدے کو نبھائیں گے۔ تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی۔ 6 ججز کے خط کے بعد ایک ایسا نیا تنازع یا اسکینڈل آئے گا کہ آپ پہلے والوں کو بھول جائیں گے، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پہلے تو تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن یا کارکن قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس ماننے کو تیار نہیں، یہ ایک الگ تنازع کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ یہ خبریں بڑی تیزی سے پھیلا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک محاذ بنا ہوا ہے کہ حکومت چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، تاہم اب حکومت کی جانب سے بھی اس پر ان کا موقف آ گیا۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کی مدت کا
تعین کرنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کا تعین کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، نہ یہ حکومتی سطح پہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ تو عطا تارڑ نے تو کہا ہے کہ جی سوشل میڈیا کے علاوہ کچھ ٹی وی چینلز بھی یہ بے بنیاد مہم چلا رہے ہیں، لیکن یہ خبر غلط ہے۔ اب یاد رہے کہ سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائع ابلاغ پہ یہی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت چیف جسٹس کی عہدے کی مدت کا تعین کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو اب وزیر اطلاعات نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی تجویز سرے سے زیر غور ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جب تک قاضی فائز صاحب ریٹائر نہیں ہو جاتے نا، آپ کو ایسی خبریں اور تجزیے سننے میں ملتے رہیں گے۔ لیکن جو اصل تکلیف ہونے والی ہے اور جو چڑیل خبر لے کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 6 ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ریٹائرڈ جج ہیں، یہ سرونگ ججز ہیں اور ان کا بنتا نہیں ہے ان کے سامنے پیش ہونا۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال ہو جائے گی۔ لیکن صورتحال تو ہے عجیب۔ مثلا پاک چین دوستی اس وقت اہم دورائے پہ کھڑی ہے اور اس وقت اس حوالے سے کافی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ داسو اور تربیلا ڈیم کے بعد چائنیز کمپنیز نے دیا میر بھاشا ڈیم پہ بھی سول ورکس معطل کر دیے۔ تاہم چائنیز جو شہری ہیں مومن ڈیم پہ ابھی تک انہوں نے کام جاری رکھا ہوا ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم پہ تقریباً 500 چائنیز ڈیم کی تعمیر میں مصروف ہیں، جبکہ مقامی عملے کو اگلے احکامات تک گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ منگل کو بشام کے علاقے میں کراکرم ہائی وے پہ ایک بارود سے بھری گاڑی بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے 5 چائنیز انجینئرز ہلاک ہو گئے تھے۔ تو ضلع اپر کوستان میں 4320 میگا واٹ کے داسو ڈیم پر تقریباً 741 چائنیز اور 6000 مقامی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور مومن ڈیم کے جی ایم عاصم رؤف نے بتایا کہ مومن ڈیم پر 250 چائنیز کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کام نہیں روکا۔ چائنیز نے پروجیکٹ ایریا میں سیکیورٹی کی صورتحال پہ اطمینان کا اظہار کیا، وہ سائٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ تاہم اسٹیک ہولڈرز کو اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ وہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے۔ تو احسن اقبال نے تو کہا ہے کہ 2018 میں آنے والی پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ہم 20 سے 40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کھو دی، کیونکہ سی پیک پہ کام نہ ہونے کی وجہ سے سرمایہ کار یہاں سے چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سی پیک کا پہلا فیز 2014 سے 2020 تک تھا، جس میں ہم نے 2018 تک انفراسٹرکچر مکمل کر لیا۔ اس کے بعد اکنامک زونز بنتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے مسلم لیگ کی مخالفت میں اس پہ کام نہیں کیا۔ اس کا نقصان ملک کو ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جلد دورہ چائنا متوقع ہے اور میں بھی پہلے چائنا جاؤں گا۔ احسن اقبال نے کہا ہم نے چائنا سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ٹیکنیکل ماہرین دیے جائیں جو ہماری معاونت کریں گے کہ ہم برآمدات میں کیسے اضافہ کریں۔ سی پیک پاکستان کی ترقی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ ہے، جو پاکستان کے آئرن بردر چائنا کی مدد سے تکمیل کے جانب رواں دواں ہے، اور اسی کسی صورت سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، یہ احسن اقبال نے کہا۔ لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ مجھے آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور کامنٹس کے اندر۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔